بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ بظاہر تو یہ شعر اردو ڈیلیز میں بہت دفعہ لکھا جاتا ہے اور بہت ایسا عام شعر ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے اردو اخبارات میں، جریدوں میں، جب یہ بار بار آتا ہے سامنے۔ لیکن آخری دفعہ میں نے جب یہ کسی ہیڈ لائن میں پڑھا تھا تو وہ معین اختر کی ڈیتھ پہ میں نے یہ چیز پڑھی تھی، اور واقعی میں معین اختر کی موت ہم سب کو سنسان کر کے چلی گئی تھی، خاص طور پہ ایک جنریشن کو۔ میری جنریشن تو دیکھیے، میں لیٹ 80s 88 89 کی پیدائش ہوں، تو میں نے تو وہ عمر، وہ معین اختر کا وہ عروج پیسولی دیکھا، لیکن جنہوں نے ایکٹیولی دیکھا وہ ایک بالکل ڈفرینٹ طرح کی میموری قائم کرتے ہیں۔ لیکن آج جس شخص کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، عامر ذکی کی، جن کی کل کل تیسری بھی نہیں، غالباً چوتھی برسی تھی، جن کی 8 اپریل کو، ان کے اوپر کچھ بات کرنے سے پہلے، اور یہ میں ولاگ لوگوں کی انسسٹنس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے پہلے ولاگ پہ بہت سے فینز نے بہت پرسنلی کنیکٹ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی زیادہ بات کروں اس پہ عامر ذکی کے بارے میں، میں ایک تمہید باندھنا چاہتا ہوں کہ عامر ذکی کے گھر والے، خاندان والے، کوئی دوست، کوئی اہل و عیال، کوئی قریبی رشتہ دار اگر یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں اور اس ولاگ میں کوئی بھی چیز انیکیوریٹ سمجھیں یا غیر مناسب سمجھیں تو یا کامنٹ کر کے میری اصلاح کر دیں، یا مجھے ای میل پہ ریچ آؤٹ کر دیں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ پبلکلی نہیں بتانا چاہتے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی آپ کی عامر ذکی کی بہن غالباً عابدہ ذکی نے ایک ویڈیو پہ کامنٹ کیا تھا، ان کو ویڈیو بہت اچھی لگی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان کی جو ڈرگز کی بات کی ہے وہ شاید غلط کی ہے، یا وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، یا کوئی ایسی بات۔ اس کے بعد میں ان کو کامنٹ بھی کیا کہ آپ ای میل لکھیے، مجھے بتائیے، میں آپ سے زیادہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا کچھ شاید انہوں نے میرے کامنٹ کو مس انٹرپریٹ بھی کر لیا۔ اب دیکھیں، عامر ذکی کو اگر آج کے لینڈسکیپ میں آپ دیکھیں، جہاں ان کے کنٹمپرری رحیل حیات کوک اسٹوڈیو چھوڑ چکے ہیں، وہ ایک ٹویٹر کنٹروورسی میں امبرائلڈ ہیں، جہاں وہ ٹویٹر پہ واپس آ گئے، عمران خان کے اسٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، فراز انور فائبر پہ گئے، جنید اکرم نے ایک ایشو بنایا کہ فراز انور کو فائبر پہ اپنا میوزک نہیں بیچنا چاہیے تھا، پھر فراز انور گٹار کلاسز دے رہے ہیں، اسد احمد نے اپنا میوزک اپنی سولو البمز نکالنا شروع کر دی ہیں، خرم وقار نے گٹار کلیکٹیو بنا دیا جس میں مومو اور بہت سے اور دیگر گٹارسٹ ساتھ ہیں، زلفی موسٹ لائکلی کوک اسٹوڈیو کریں گے۔ اب یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عامر ذکی آج حیات ہوتے تو عامر ذکی ان میں سے کہیں نہیں ہوتے، اس لینڈسکیپ پہ کہیں نہیں ہوتے۔ اگر شاید ہوتے تو جو گٹار کلیکٹیو ہے اس میں عامر ذکی تھوڑی دیر کے لیے آتے اور ایک کوئی انٹلیکچوئل سے ان کا ڈس ایگریمنٹ ہوتا، اور کچھ لوگ عامر ذکی کے اینٹی سوشل بیہیویئر کی وجہ سے پریشان ہو جاتے، کچھ عامر ذکی کہہ دیتے کہ یار تم لوگ یہ کیا کمرشل چیز کر رہے ہو، یہ کیا ایوریج چیز کر رہے ہو، کیونکہ ایک چیز ہونا ہوتا ہے میسٹرو ہونا، ورچوسو ہونا، جو عامر ذکی اپنے عہد کے سب سے بڑے مانے جاتے ہیں۔ پھر دوسری چیز ہوتی ہے یہ احساس ہونا، ٹو ہیو دس image in mind, to have this idea in mind that I am this great musician who he was۔ لیکن عامر بھائی کا یہ بڑا مسئلہ تھا کہ وہ اس ورچوسٹک زون سے کبھی نکل نہیں پائے، اور sometimes to his advantage and sometimes to his detriment۔ ایڈوانٹیج کیا کہ انہوں نے کہا میں کبھی سیل آؤٹ نہیں کروں گا، اور وہ شاید واحد گٹارسٹ میں پاکستان کے جنہوں نے کبھی سیل آؤٹ نہیں کیا، اور شاید اس وجہ سے ان کی اپنی زندگی میں بہت کم آپ کو فائنینشیل سٹیبلٹی دیکھنے کو ملی۔ اچھا، میرے پچھلے ولاگ کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ نے کسی حد تک عامر ذکی کو گلوریفائی بھی کیا، وہ ایک انتہائی بدتمیز آدمی تھی، جنہوں نے عورتوں سے بدتمیزی کی، جنہوں نے دیگر لوگوں سے بدتمیزی کی، اور آپ کسی بدتمیز شخص کو جس کا بہت لمیٹڈ باڈی آف ورک ہے اس کے اوپر آپ اتنی لمبی تقریر نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، میں تو صرف یہ مانتا ہوں کہ میں تو اس ایکسپیرینس کی بات کرتا ہوں جو میرا عامر ذکی کے ساتھ رہا، اور میں صرف اس کنڈکٹ کی بات کرتا ہوں جو سمجھیے عامر ذکی کی زندگی کے آخری 10 سال تھے۔ اس سے پہلے عامر ذکی کیا تھے؟ جب عامر ذکی کا عروج ہوا میرا پیار سے، میں اگین لیٹ 80s کی میں پیدائش ہوں، مجھے نہیں پتا کیا وہ تھا، بٹ آئی نو فار اے فیکٹ کہ میرا پیار عامر ذکی نے اپنی ڈیورس کے بارے میں لکھا تھا، اور اس کا مجھے اس لیے پتا ہے کیونکہ عامر ذکی نے مجھے خود بتایا تھا کہ میری شادی اس نہج پہ پہنچ گئی تھی کہ یا میں اپنا کرسی سے اپنا سر توڑ دیتا، کہ میں اور میری بیوی اس پوائنٹ پہ آ چکے تھے کہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کا
بیسکلی کسی طرح کی ایک ڈیمیج کر جاتے ہم ایک دوسرے کو, ہم ایک دوسرے سے اتنا تنگ آ گئے تھے. دس از واٹ ہی ہیز سیڈ آن دا ریکارڈ, اور یہ چیز ڈاکیومنٹڈ بھی ہے. جس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب وہ چیز ختم ہو گئی تو پھر انہوں نے گانا لکھا, میرا تمہارا ہو کر ہمارا, میرے گیتوں میں تم وہ الفاظ سن لینا جو ہو جاتے تھے گم. سو بیسکلی اٹ واز لائک اے پوسٹ بریک اپ, پوسٹ اسپلٹ سانگ اور کنفیشن فار ہز پارٹنر, فار ہز وائف, کہ میں تو تم سے وہ بات نہیں کر سکا لیکن شاید میرے گیتوں میں تمہیں وہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. اٹ واز پاسبلی the simplicity of the song and the simplicity of the structure that gives that song such a deep vibe today, such a different vibe today as compared to everything else. لیکن at the same time عامر ذکی کا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ his body of work was very limited. سگنیچر کے بعد انہوں نے بہت کم سولو کام کیا, حدیقہ کے ساتھ البم بنائی, مختلف آرٹسٹ کے ساتھ فیچر کیا, یوتھ ریکارڈز میں آئے, کارنیٹو پاپ آئیکنز میں آئے, کوک اسٹوڈیو میں بھی بالآخر آ گئے, اور میرا خیال سے وہ اسٹرنگس کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی جب وہ کوک اسٹوڈیو میں آ گئے تھے. لیکن یاد رہے کہ عامر بھائی کو ایک دفعہ رحیل حیات کے زمانے میں کوک اسٹوڈیو پہ بلایا گیا تھا, جب وہ ایک بینڈ تھا اسپون فل ان کے ساتھ جیم کرتے تھے, اور غالباً انہوں نے دو گانے بجائے تھے ادھر کوک اسٹوڈیو کے جیم میں. جانا تم سے ملنے کا یہ بہانہ اچھا ہے, اور شاید تمہاری آنکھوں میں. تو اینڈ سرپرائزنگ تمہاری آنکھوں کی جو ویڈیو تھی میں اس کا لائن پروڈیوسر تھا, تو میں نے عامر ذکی کے لیے بریانی کا بھی بندوبست کیا ہے, ان کے میک اپ ویک اپ بھی ٹھیک کیا ہے, کیونکہ مائی فرینڈس ور شوٹنگ دیٹ ویڈیو. تو وہ بھی میں یہ کہوں گا مجھے شرف حاصل ہے, کبھی آپ نے اتنے بڑے لیجنڈ کو, میں نے ایک آدھا ضیاء صاحب کو پانی بھی پلایا, ضیاء محی الدین صاحب کو, بٹ دیٹس بسائڈس دا پوائنٹ. لیکن تو عامر ذکی کو میں نے اس کیپیسٹی میں بھی کام کیا, تو اپیرنٹلی وہ گئے اور وہاں پہ وہی کوک اور سموسے سارا گڈ سین ہوا, اور جب سین ہوا تو اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ. رحیل حیات نے جو اخبار میں بیان دیا ہم کچھ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا, جو ذرائع نے ہمیں بتایا کوئی کہہ رہا ہے عامر ذکی گا نہیں پا رہے تھے یا یہ تھا, وٹ ایور دا تھیوری واز, بٹ آئی نو فار اے فیکٹ دیٹ ہی واز ویری ہارٹ بروکن. کیونکہ اس کے کچھ دن بعد میں نے T2F میں ایک پرفارمنس دیکھی عامر ذکی کی, اور وہاں ریچل وکر جی فرنٹ رو میں بیٹھی ہوئی تھی, اور جب عامر ذکی نے بہت کوئی کریزی سولو بجایا یا کریزی نوٹ لیا گاتے ہوئے, کہا کہ ریچل از دس گڈ انف فار کوک اسٹوڈیو, از دس گڈ انف فار کوک اسٹوڈیو. اور اس سے میں بہت شرمندہ بھی ہوا, دلی دل میں مجھے افسوس بھی ہوا, اور میں بڑا مایوس بھی ہوا کہ شاید وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری سوسائٹی میں ایک آرٹسٹ کی یہی ویلیو ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ ایک بہت رومانٹک نوشن ہے, کیونکہ آرٹسٹس کچھ لوگ آر ڈیفیکلٹ ٹو ورک وتھ, کچھ لوگ آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینیج. کیونکہ سکسیزفل بینڈ جتنے بھی ہیں, میں نے پچھلے بلاگ میں اسٹرنگس کی بات کی, وہ سکسیزفل کیوں تھے؟ کیونکہ وہ آرگنائز تھے. عامر ذکی آرگنائز بالکل نہیں تھے, لیکن بہت سینسٹیو آدمی تھے. طائق روڈ کی ایک جگہ کا بند کباب ہے, وہ انہیں بہت پسند تھا. وہ کہتے تھے کہ جو لوگ انڈے والے برگر میں میونیز ڈالتے ہیں ان کو دوزخ میں جانا چاہیے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز آلسو ٹرائنگ ٹو پش باؤنڈریز, کہ ان کا کوئی لاسٹ انفلفلڈ پروجیکٹ جو تھا, مطلب ایک طرح سے وہ پروجیکٹ پلے ہو گیا تھا, وہ آرٹس کاؤنسل لنڈن کے لیے تھا, جو انہوں نے اپنی دوست اور کولیبریٹر سارا سرہندی کے ساتھ کیا تھا, اور وہ آرٹس کاؤنسل لنڈن میں پلے بھی ہوا, اس کی ان کو گرانٹ بھی ملی. اینڈ آئی تھنک اگر عامر بھائی کی صحت ایک مشکل موڑ کی طرف نہیں آتی تو شاید عامر بھائی کے لیے مزید انٹرنیشنل دروازے کھلتے, بیکاز آئی تھنک ہی ہیڈ فائنلی فاؤنڈ سم ون, جو انہوں نے مجھ سے بھی کہا تھا ایک انٹرویو میں. اس وقت سارا سرہندی بھی وہاں موجود تھی, ہم بٹلرز کراچی میں بیٹھے تھے, یہ میرے خیال سے کوئی 2015 یا 16 کی بات ہے. تو اس میں انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ رافع 16 کی نہیں, میرے خیال سے ان کی سبین محمود کی جب ڈیتھ ہوئی ہے, T2F والی سبین محمود, تو اس کی وفات سے کوئی 3 مہینے پہلے کی بات ہے. تو ان کا رافع میں ایک بڑا ڈفرینٹ وہ کر رہا ہوں, میں ایک آڈیٹوریم میں میوزک بناؤں گا, اور اس میوزک میں جو لوگ ہیں, کیونکہ انسان کی باڈی بھی مور دین 50% 70% واٹر ہے, تو لوگوں کے باڈی ویٹ کی, لوگوں کی جو پریزنس سے ایکو کریٹ ہوگا, میں اس کو یوز کروں گا. آئی مین اٹ ڈڈ ساؤنڈ لائک اے ریمبلنگ, بٹ آئی تھنک ہی واز ہیپی ڈوئنگ دیٹ ایون اف ہی وڈ فیل ایٹ ڈوئنگ دیٹ. بٹ انہوں نے اس کو اڈیپٹ کیا. آپ دیکھیے گا سارا سرہندی اور عامر ذکی, اور آپ کو کہیں نہ کہیں اس پروجیکٹ کے کوئی ریمیننس ضرور مل جائیں گے. اور وہ چلا, لیکن عامر ذکی کا کوئی ویزا کا مسئلہ تھا, جو عامر ذکی لنڈن نہیں جا سکے. مجھے لگتا ہے وہ شاید چلے جاتے تو ان کی زندگی میں ایک نیا چیپٹر کھلتا,
کیونکہ مانے نہ مانیے میں تو کوئی کلاکار نہیں ہوں، نہ میوزیشین ہوں، نہ میوزیکالوجسٹ ہوں، ایٹ بیسٹ آئی ایم این ایتھنو میوزیکالوجسٹ. لیکن جس سے میں جب ملا سب نے کہا کہ عامر ذکی واز وے اہیڈ آف ہز ٹائم، اینڈ وچ از وائی ہی واز پسڈ آف ایٹ دا انڈسٹری فار میکنگ پاپ میوزک. یار بس پاپ سے باہر نکلو. انفیکٹ ایک وہ پروجیکٹ لانچ ہونے والا تھا جہاں عامر ذکی کو امیر خسرو کی چیزیں اڈیپٹ کرنی تھیں، اور وہ اس لیے لانچ ہونے والا تھا کیونکہ اس لیے مجھے یاد ہے کہ ہونے والا تھا. اس کی پریلیمنری میٹنگ میرے پڑوس میں ہوئی تھی، اور جو صاحب وہ کر رہے تھے انہوں نے کہا یار عامر بھائی کو ذرا سا ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے تو آپ آ جائیے. تو عامر بھائی مجھے پہچان گئے تھے. اچھا عامر بھائی اکثر پریشان ہو کے کالیں بھی کرتے تھے کہ رافع میرے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، اگر کوئی میرا سوشل میڈیا ٹیمپر کرے تو سمجھنا لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو آبویسلی ان کے تھوڑے سے سائیکولوجیکل پرابلمس تھے عامر ذکی کے، لیکن ایک چیز جس پہ بار بار سارا سرہندی اور فیملی نے اسٹریس کیا ہے کہ آخری کچھ عرصے میں عامر ذکی واز ناٹ آن ڈرگس. عامر ذکی واز آن اینٹی ڈپریسنٹس دیٹ ٹوک اے ٹول آن ہز ہیلتھ. میں نے کیونکہ ان کو کبھی ڈرگز لیتے ہوئے نہیں دیکھا، آبویسلی جوائنٹ وائنٹ تو سارے میوزیشینز مارتے ہیں، لیکن آخری 10 سالوں میں تو میں اس چیز کی گواہی نہیں دے سکتا کہ عامر ذکی واز آن ڈرگز اور واز ناٹ آن ڈرگز. میں تو صرف اس چیز کی بات کر سکتا ہوں. اور پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں یار اگر ہو ڈرگز پہ یا نہیں ہو، حالانکہ کسی آرٹیکل نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ وہ ڈرگز پہ تھے. میں نے بھی ایک بہت میرا لکھی ہوئی ایک چیز بڑی مقبول ہوئی تھی، اس میں کہیں ڈرگز کی بات نہیں کی تھی، لیکن ہاں وہ خود اس چیز کے بارے میں ووکل تھے کچھ آخری دنوں میں، جنہوں نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ رافع گون گرین. اور جس پہ جب میں نے ان سے کہا چلے عامر بھائی اس کے بارے میں کچھ لکھتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں، تو بڑے ناراض ہو گئے تھے کہ تم سے کوئی دل کی بات کرو اور تم فوراً اسے خبر بنانے کی سوچتے ہو، جو کہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا تھا. اینڈ آئی ریگریٹ سیئنگ دیٹ ٹو ہم. سو عامر ذکی کے زندگی کے اتنے پہلو ہیں، اتنے چیپٹر ہیں کہ اگر ہم ایک سیریز آف ولاگز بنائے جائیں، شاید میں اس پہ خود کبھی کچھ لکھوں، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ شخص ایسا شخص تھا کہ اسے کوئی بچہ اچھا لگ جائے. جیسے میرا ایک دوست ہے، اس کو عامر ذکی نے اپنا سب سے عزیز تو میں نہیں کہہ سکتا، سب سے اچھا اور سب سے کلوزلی پوزیسڈ بیس گٹار دے دیا. اکثر عامر ذکی آپ کو پیدل چلتے ہوئے سبزی منڈی پہ تائق روڈ کے قریب نظر آتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ ناپا جانے کے پیسے نہیں ہیں، تو کوئی اسٹوڈنٹ ان کو بائک پہ لے جا رہا ہوتا تھا، کوئی بس پہ لے جا رہا ہوتا تھا. سو میں نے عامر ذکی کی وہ زندگی دیکھی اور سنا کہ ایک زمانے میں ان کا بڑا اسٹارڈم بھی اپنے پیک پہ تھا، اینڈ ہی ہیڈ افیئرز ود دا بیسٹ وومن ان دا انڈسٹری. مائی اونلی پوائنٹ از وٹ ایور اٹ واز آئی ہوپ ہی انجوائڈ اٹ. بس یہ ذہن میں یاد رکھیے اس ویڈیو کے اینڈ میں کہ میں نے جو بھی چیزیں آپ کو بتائیں وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں جو اس دنیا سے جا چکا ہے. اگر آپ کے ذاتی برے ایکسپیرینسز ہیں تو معاف کیجئے، اگر بہت کوئی انفرگیویبل ایکسپیرینس ہیں تو ان کا اظہار کیجئے، لیکن کوشش کیجئے. اور یہ بھی میں نے بھی وقت کے ساتھ سیکھا ہے، میں پہلے دل سے بڑا لگا کے رکھتا تھا ان ایکسپیرینسز کو، لیکن کوشش کیجئے کہ لیٹ اٹ گو. تھینک یو.